اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز، مدی چنگ ناظرین، لے کر حاضر ہے پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کڈز، مدی چنگ ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے. پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام. آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز، مدی چنگ ناظرین، روزانے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ دو ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم اور ٹیم بی والے زیادہ جوش میں ہیں. دیکھتے ہیں ہوش میں کون زیادہ ہے، یعنی تیاری کون زیادہ کر کے آیا ہے، یہ انشاءاللہ الکریم دیکھیں گے. پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، پروگرام کو بلا تاخیر شروع کریں گے اور آج کا سوال آپ سے کریں گے. سوال یہ بتائیے کہ علم کا شہر کون ہے؟ علم کا شہر کون ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، درود پاک ہم سب نے پڑھا. اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. سب کہیں آمین. تو پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، درود شریف کی فضیلتیں بہت ساری ہیں. ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں کہ سب سے اچھے اعمال میں سے ایک عمل اللہ پاک کا ذکر ہے. کیا ہے سب سے اچھے اعمال میں سے ایک عمل؟ کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے کہ یہ غریبی کو دور کر دیتے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، حدیث پاک میں مفہوم ملتا ہے کہ سب سے اچھے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کہ یہ جو عمل ہے یہ کیا کرتا ہے؟ غریبی کو دور کر دیتا ہے. غریبی کو دور کر دیتا ہے. پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. آپ کا دنیا میں کوئی بھی کام ہے، چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہو جائے، درود پاک کی کثرت کرنا شروع کریں. انشاءاللہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آپ کے جو راستے ہیں وہ کلیئر ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کے قدم جو ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے اور درود پاک کے صدقے، درود پاک کے طفیل ہمارے بگڑے کام بنا دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہی کام ہو. آمین. پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہم نے ایک سن لی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. سیگمنٹ میں آ چکے ہیں آسان
ہوں گے کچھ والا ٹیم اے سے کچھ والا ٹیم؟ دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، لگ نہیں رہا تیار ہیں. تیار ہیں؟ جی تیار ہیں جناب آپ. چلے پہلا سوال یہ ہے کہ صحیح جواب دینے پہ کتنے نمبر ملیں گے؟ سب مل کے بتا دیں ابھی تو. غلط جواب دینے پہ اور آپشن لے لیا تو ٹھیک ہے بھائی. چلیں پہلا سوال یہ ہے قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ صحیح بات جی 70 بار. 70 بار. آپ بتائیں 70 بار. آپ بتائیں 70 بار. آپ بتائیں پیچھے 70 بار. 70 بار. صحیح جی 70 بار. آپ نے ایک جواب دیا 70 بار. قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی بار آیا گیا یہ میرا سوال تھا. آپ نے جواب دیا 70 بار اور آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات کس نے سکھائے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں ماشاءاللہ. ان کو جو اذان کے کلمات ہیں وہ کس نے سکھائے؟ ہم جو روزانہ کی بنیاد پہ دن میں 5 بار اذان سنتے ہیں اس کے کلمات کس نے سکھائے؟ عبداللہ بن زید. جی کیا کرنا ہے ڈیسائیڈ کر لیں جلدی یا جواب دیں گے آپشن؟ عبداللہ بن زید. کون بتا رہا ہے؟ پہلے ہاتھ سے اٹھائیں. جی عبداللہ بن زید. آپ بتائیں. حضرت عبداللہ بن زید رضی سوچ اللہ لیں. عنہ. جی غلطی کریں گے 1 پوائنٹ بھی نہیں ملے گا. کیا کرنا ہے؟ یہی ہے یہی ہے. سوچ لیں. آپ بتائیں بھائی پیچھے مائک دیں. عبداللہ بن زید. اللہ اکبر. ایک بچے نے بتایا تھا جتنا میں جانتا ہوں اسی پہ سب اکتفا کر رہے ہیں. پوری ٹیم اسی پہ چل رہی ہے. ایک بچے کی غلطی آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں دلائے گی. آپ آپشنز لے لیں، ہو سکتا ہے آپشن کے بعد آپ کا ویژن کلیئر ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ کون آپشن لینے کے؟ کون کہہ رہا ہے صحیح جواب ہے؟ آپشن دے دوں. چلو آپشن یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جی بتائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ بتائیے. حضرت عبداللہ بن زید. آپ بتائیں بھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 جواب، تینوں الگ. فیصلہ ہوگا آپ کے جواب پر. بتائیں بھائی. جی آپ بتائیں. مائک دیں پیچھے. حضرت عبداللہ بن زید. 2 پوائنٹ آ گئے. حضرت عبداللہ بن زید 2 ووٹ آئے. جی حضرت عبداللہ بن زید. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب دیا گیا 3 بچوں نے جواب دیا نا. ٹھیک ہے 3 بچوں نے جواب دیا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ. ایک بچے نے جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ایک بچے نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اکثریت پہ فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے فیصلہ آپ کی اکثریت نے کروایا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اور جواب درست ہے. اگلا سوال ہوگا مگر اس سے پہلے ایک اچھی بات. ٹھیک ہے اچھی بات یہ ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا جب نام لیا جائے تو رضی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے رضی نہیں بولتے. یہ ضاد اردو میں ہوتا ہے. ہم جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم عربی میں بول رہے ہوتے ہیں. کس میں بول رہے ہوتے ہیں؟ عربی میں. تو عربی کے جو اصول ہیں قواعد ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے چلنا چاہیے. رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے ساتھ بولیں گے. رضی اللہ عنہما 2 صحابیوں کے ساتھ بولیں گے. اور رضی اللہ عنہم 3 یا اس سے زائد صحابیوں کے ساتھ بولیں گے. رضی اللہ عنہا یہ ایک صحابیہ کے ساتھ بولیں گے. رضی اللہ عنہما 2 صحابیہ کے ساتھ. اور رضی اللہ عنہنہ یہ 3 یا اس سے زائد صحابیہ کا جب ذکر ہوگا تب ہم یہ کہیں گے. اور مگر آپ کا جواب چونکہ درست تھا تو آپ کا جواب درست مان لیا گیا ہے. اگلا سوال ہوگا. سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے جو ایک بار مدینہ شریف کو یثرب کہے اسے جو ایک بار مدینہ شریف کو یثرب کہے اس سے بدلے میں کتنی بار مدینہ کہنا چاہیے؟ ہے بتائیں بھائی. 10 بار. جی 10. سوچ لیں. نسبت والے نمبر نہیں چل رہے اب. 10 بار. 10 بار. آپ بتائیں. 10 بار. 10 بار. بتائیں. 10 بار. پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے مدینہ شریف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے لوگ مدینہ کو جو ہے یثرب کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ جی یثرب کہا کرتے تھے.
اب پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اب جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے ایک بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جو مدینہ شریف کو یثرب کہے تو وہ توبہ کرے. کیا کرے؟ توبہ کرے. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، اتنے بڑے امام ہیں، کون؟ جن کی احادیث کی کتاب سب سے پاپولر ہے، سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرمایا کہ جو ایک بار مدینہ شریف کو یثرب کہے تو اس کے کفارے میں اسے چاہیے کہ وہ 10 بار مدینہ کہے. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، مدینہ شریف، مدینہ اتنا پیارا ورڈ ہے. ہم سب کو تو چاہیے ہم ورد ہماری جو ہے ہماری زبان پہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مدینہ. کہاں جانا ہے؟ مدینہ. انشاءاللہ الکریم ایک روز جائیں گے ہم بھی مدینہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. لوگ پوچھتے ہیں مدینے سے اتنی محبت کیوں؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. انشاءاللہ الکریم بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے. انشاءاللہ الکریم ہم سب بھی مدینے جائیں گے. اس آس پہ ہی جی رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک روز ایسی رات آئے گی کہ اگلے دن ہمیں نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اگلے دن مدینے کے لیے جانا ہوگا. انشاءاللہ الکریم مدینے جانے کی ایکسائٹمنٹ تو ہر کسی کو ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو رمضان مدینہ دیکھنا، رمضان مکہ دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اسی سال حج بیت اللہ کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. مدینہ کا ذکر کرنے لگے نعتیں بہت ساری یاد آ جاتی ہیں. ہونا یاد آتا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عشق مدینہ نصیب فرمائے. مدینہ کی یاد میں جو آنسو بہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے. کہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بڑا پیارا لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مدینے جانے کی خواہش رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے رہیں. انشاءاللہ ان کے ایک روز کرم ہوگا. وہ بلاتے ہیں کیونکہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا کہ مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. وہ مدینے بلاتے ہیں. انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی بلائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب کہیں اور جانے کی اتنی زیادہ خواہش نہ رکھیں بلکہ مدینے جانے کی خواہش رکھیں. انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا، حالات بدلیں گے، ہم بھی انشاءاللہ الکریم ایک روز مدینے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. چلے بھائی، اب سوالات جو ہے یہاں پر ہو چکے. آپ سے سوال ہو گیا تھا. اب پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پہلے مدینہ کے ناظرین سے سوال کرتے ہیں پھر آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال یہ بتائیے کہ علم کا شہر کون ہے؟ علم کا شہر کون ہے؟ حدیث پاک کے مطابق علم کا شہر کون ہے؟ جی اگلا سوال ہے آپ سے، بتائیے کس برے عمل کی وجہ سے کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ کاروبار میں اگر کوئی ایک برا کام ہے جو کر لیا جائے تو کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے. جی جھوٹی قسم. آپ بتائیں. جھوٹی قسم. جی جھوٹی قسم. جی جھوٹی قسم. جی آپ بتائیں. جھوٹی قسم. جھوٹی قسم وہ عمل ہے، برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی. کاروبار میں جو برکت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ہم سب کو چاہیے. ہم سب ویسے ایک بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بات بات پہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے. قسم کھانا کوئی اتنا وہ اچھا عمل نہیں ہے نا. قسم نہیں کھانی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنا وہ کیا بولیں گے، اپنی شخصیت کو اتنا واضح رکھیں کہ جب ہم کوئی جملہ بولیں تو سامنے والا بولے یہ سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کریکٹر کو برباد نہ کریں. ہمارا جو کریکٹر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر بولیں کہ یار یہ سچا آدمی، کیا یہ سچا آدمی ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے صدیق. آپ بہت زیادہ سچ فرمایا کرتے تھے، سچ بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے بھائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سچ بولنے کی عادت اپنائیں. ماشاءاللہ یہاں پر جواب ہو گیا ٹیم بی کا درست. اگلا سوال ہے، بتائیے حدیث پاک کے مطابق مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا کیا ہے؟ حدیث پاک کے مطابق مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر کے غلط مشورہ دینا کیا ہے؟ جی ایک بچے کو بتایا. آپشن دینے پڑیں گے پھر تو مجھے آپشن دے دوں. چلیں اگلا آپشن ہے حسد، غیبت اور خیانت. جی خیانت. آپ بتائیں. خیانت. آپ بتائیں. خیانت. آپ بھی بتائیں. خیانت. جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا مسلمان کی شان نہیں. اچھا مسلمان مشورہ بھی اچھا ہی دیتا ہے. اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟
اچھا مشورہ دیتا ہے وہی اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر کے کسی کو نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں ہے، غلط مشورہ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، اگر قسمتی کے ناظرین اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے۔ بتائیے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ اور الحمدللہ کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ جی جناب آپ کے ہاتھ میں مائک آپ بتائیں۔ 35 35 جی 33 مرتبہ 33 کتنے ہوتے ہیں؟ 33 33 جی 33 آپ بھی بتائیں، 33 مرتبہ آپ بتائیں 33 مرتبہ جی 33 مرتبہ چلیں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال یہ ہے، اللہ پاک کس کے لیے سفر کے دوران ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے؟ جی اچھا ایک بچے کو بتا دو نا، پیچھے کیوں آپ نمبر ضائع کروا رہے ہو؟ آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ مائک دیں ان کو، مائک دیں نہیں پتا چلے۔ اللہ پاک سوال یہ ہے، اللہ پاک کس کے لیے سفر کے دوران ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے؟ جواب میں آپشن ہے آپ کے پاس، جو خاموش رہے، جو اللہ پاک کا ذکر کرے، یا جو دن میں سفر کرے۔ جو اللہ پاک کا ذکر کرے جی جو اللہ پاک کا ذکر کرے آپ بتائیں، اللہ پاک کا ذکر کرے۔ آپ بتائیے۔ اللہ پاک کا ذکر کرے جی اللہ پاک کا ذکر کرے جو اللہ پاک کا ذکر کرے اس کے لیے اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سفر کے دوران اللہ پاک کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مصروف رہے، اس کے ذکر میں کیا رہے؟ مصروف رہے، تو اس کے لیے ایک فرشتہ حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال کی طرف بڑھیں گے مگر اس سے پہلے آئیے ایک اچھی بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھی بات یہ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، امامہ باندھنا ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ امامہ باندھنا چاہیے، کوشش کریں کہ امامے کے ساتھ ایک نماز بغیر امامے کی 70 نمازوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ملٹی پلائی جب ثواب ہوتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کے ذریعے کتنی ساری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب امامہ باندھیں تو اس کو صحیح رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے بگاڑ تھوڑا سا خراب ہو گیا تو آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا امامہ صحیح کر دیں صحیح تھوڑا سا دھیان سے جی چلیں اس طرح، واپسی پیچھے لگے آپ، چلیں ٹھیک ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے بھی امامہ باندھا ہوا ہے تو آپ کیا کریں؟ صحیح کر دیں، ٹھیک ہے بھائی؟ چلیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، امامہ باندھنا کیا اچھی بات ہے، ہم سب کو امامہ باندھنا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے، جہنم میں اکثر لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ اے ہائے، جہنم میں اکثر لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ جی آپ بتائیں۔ غصے کی وجہ سے، جی غصے کی وجہ سے۔ آپ بتائیں۔ غصے کی وجہ سے جی غصے کی وجہ سے۔ غصے کی وجہ سے آپ بھی سب ہو گئے، ایک باقی رہی نا، غصے کی وجہ سے۔ کو بھی دیتے ہیں یار آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ غصے کی وجہ سے آپ کو آتا ہے غصہ؟ آتا ہے آپ کو؟ مائک دیں غصہ آتا ہے آپ کو؟ اب کریں گے غصہ؟ ہاں غصہ آتا ہے؟ غصہ آتا ہے، کیا غصہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں اب غصہ کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القادر رضا بھائی۔ عبد القادر رضا بھائی کچھ سنائیں گے آپ؟ یاد ہے کچھ آپ کو؟ کیا یاد ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ کتنے سال کے ہیں آپ؟ 5 سال کے ہیں، ماشاءاللہ 5 سال کے چھوٹے سے بچے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اتنی ساری چیزیں ویسے ان کو پیچھے سے بتائی بھی جا رہی تھی، سامنے ان کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بتائی ہیں کافی چیزیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ان سے بھی باتیں کرتے رہیں گے۔ ان کا نام عبد القادر رضا بھائی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ غصے کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور
پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، ہمیں اپنے غصے پر کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر غصے میں کہیں کوئی برا کام ہو گیا تو یہ اور زیادہ برا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے پیارے آقا مکہ مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے، جہنم کا کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کہ اللہ پاک کی نافرمانی والا عمل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ غصے میں کئی بچے ہوتے ہیں جو کر جاتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اگر کبھی کیے تو پہلے تو سوری بولیں، ان کو معذرت کریں ان سے، اور آئندہ نہ کرنے کا ایک اچھا اپنا ذہن بنائے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ جہنم کا ایک دروازہ ہے کہ جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے غصے پر کنٹرول کریں، غصے کو ٹھنڈا کرنے کی، غصہ نہ ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی غصہ آئے تو ہم سب کو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ، کہ اس کی برکت سے بھی غصے جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے۔ چلیں بھائی بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب۔ جی کال بھی لے کریے۔ نام عبدالحبیب ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد۔ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ان کو ذرا مائک دیں، آگے والے بچے سے تھوڑی سی بات کرنا ہے میری بھائی۔ ان کا نام تو ہم نے اس دن پوچھ لیا تھا، کیا نام تھا آپ کا؟ وسیم نام ہے بھائی، ٹھیک ہے، وسیم نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کرنا ہے آج بھائی؟ پروگرام میں شرکت کرنا ہے آپ؟ ہاں۔ اچھا بھائی، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے ابھی تک؟ دیں گے جواب؟ دیں گے اب آپ جواب دیں گے؟ ہاں۔ اور کچھ سنائیں گے آپ؟ ہاں۔ کیا سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے؟ نعت آتی ہے کوئی آپ کو؟ ہاں۔ نہیں۔ آتو تعالی نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، مائک اوپر دے دیں بھائی، گر نہ جائے بھائی، ٹھیک ہے بھائی؟ چلیں، انہوں نے سنا ہے آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والا بنائے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، حشر میں بھی اور قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کہیں آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ سیگمنٹ میں آ چکے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین۔ سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر جی، کیلنڈر ایکٹیویٹی ہے، اور ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیلنڈر میرے سامنے موجود ہیں، 1 2 3 4۔ ایک میں مہینوں کے نام ہیں، اسلامی مہینوں کے نام، ایک میں نبیوں کے نام ہیں، ایک میں قرآن پاک کی سورتوں کے نام ہیں، اور ایک میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام موجود ہیں۔ تو ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ میں آپ سے کروں گا سوال۔ پہلے آپ کو کوئی ٹیم کا ایک بچہ سلیکٹ کر لیں گے کہ وہ جو یہاں پر آ کے جواب دے گا، میں سوال کروں گا، اس نے یہاں پر آ کے کیلنڈر میں ڈھونڈنا ہے، صحیح ہے؟ اور اس بچے کی مدد پھر کوئی نہیں کرے گا، سوچ سمجھ کے آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی آپ کو پیچھے کر دے۔ ابھی تک دونوں ٹیمیں کیا چلی ہیں؟ برابر چلی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں بڑھتے ہیں سوال کی جانب۔ سوال ہے پہلا ٹیم اے سے، کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں سر آپ جی، اللہ اکبر جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہے کہ جو روزانہ قرآن پاک کو چومتے اور کہتے کہ یہ میرا رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے؟ ایسے بھی کوئی صحابی ہیں روزانہ قرآن پاک کو چومتے اور فرماتے کہ یہ میرے رب کا عہد ہے اور یہ میرے رب کی کتاب ہے؟ کتنے پیارے صحابی ہیں، ہم ان کا نام سنیں گے انشاءاللہ۔ اور کہ ہمارے ٹیم اے کے ایک ممبر آ کے اس کو حل کر رہے ہیں، مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام ان کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک جواب ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسا بھی نام گزر رہا ہے۔ آگے ہے حضرت
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت عمر فاروق. سوچ رہے ہیں, جی. غلطی کریں گے کوئی نمبر نہیں ملے گا. صحیح ہے جواب. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو روزانہ کیا کرتے تھے, قرآن پاک کو چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے رب کا عہد ہے اور یہ میرے رب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہی فرما رہے ہیں آپ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اب بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے کون آئے گا بھائی؟ ہم سب کو بھی چاہیے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین قرآن پاک کو ادب کے ساتھ چومیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کو ادب کے ساتھ چومیں. قرآن پاک روزانہ کی بنیاد پر اپنی ڈیلی بیسس میں شامل کر لیں کہ ہم سب نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے, چاہے وہ ایک رکوع ہو, ایک آیت کیوں نہ ہو, مگر دیکھ کر پڑھنا ہے. انشاءاللہ کہ اس کا ثواب الگ ہے, دیکھنے کا ثواب الگ ہے, پڑھنے کا ثواب الگ ہے, چھونے کا ثواب الگ ہے. اتنے سارے ثواب ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب قرآن پاک کو ڈیلی بیسس پہ کچھ ٹائم فکس کر لیں اور وہ پڑھیں پھر. جی بھائی کون آ رہا ہے؟ آ جائیں سر. جی سوال یہ ہے, قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والی کی بخشش کے لیے قیامت کے دن جھگڑا کرے گی؟ آئے ہے, بہت ہی پیاری صورت ہے. مختلف صورتوں کے نام ان کے نظروں کے سامنے سے گزر ہیں. سورہ بقرہ, سورہ انعام, سورہ یونس, سورہ ابراہیم, سورہ مائدہ, سورہ آل عمران, سورہ محمد, سورہ ناس, سورہ یاسین. یہ تو نہیں ہے. سورہ تکاثر, سورہ عصر, سورہ رحمان, سورہ فاتحہ, سورہ ملک. جی سورہ ملک. سوچ رہے ہیں؟ جی. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے, قرآن پاک میں ایک صورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی, اور وہ یہی سورہ ملک ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سورہ ملک وہ قرآن پاک کی صورت کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن کیا کرے گی؟ جھگڑا کرے گی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب قرآن پاک کا مکمل ہی اتنا پیارا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے, مگر روزانہ کی بنیاد پہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر لینی چاہیے. سورہ ملک کو پڑھ کے سونا چاہیے. اس کی بھی الگ فضیلتیں ہیں, اس کی بھی الگ برکتیں ہیں. جی کون آ رہا ہے بھائی؟ جی آپ آسان کرنا ہے مشکل کرنا ہے آپ سے سوال؟ ہاں نارمل کرنا ہے. پھر آپ یہ بتا دیں, بتائیں گے؟ چلیں. سوال یہ ہے, شہر مدین میں رہنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو بھیجا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, بس یہی ہے. ایک کارڈ گھمانا آتا ہے اتنی دور سے. جی حضرت شعیب علیہ السلام. سوچ رہے ہیں؟ جی. غلطی کریں گے کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. واپسی کہیں کیا کہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام. سوچ رہے ہیں؟ کنفیوز خود بھی ہیں, مجھے بھی کر رہے ہیں کنفیوز. کیا کروں؟ صحیح ہے, پوائنٹ نہیں ملے گا. صحیح ہے, نہیں ملے. آگے چکر تو لگا لیں, دیکھیں آگے ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کو لگے کہ کوئی اور صحیح جواب ہے. حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, اللہ اکبر, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے, کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں جناب آپ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کس اسلامی مہینے میں کیا فرمایا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کس مہینے میں فرمایا تھا؟ مختلف مہینوں کے نام آ رہے ہیں, 12 اسلامی مہینے ہیں. صفر, ذوالحجہ, ربیع الاول, جمادی الاولیٰ, ذوالقعدہ, شعبان شریف.
ربیع الاخر، رمضان مبارک. سوچ رہے ہیں؟ صحیح جواب ہے. جی مائک میں بتائیں. رمضان المبارک. سوچ رہے ہیں. غلطی کرنا کوئی نمبر نہیں دلائے گا. اب تو آپشن آپ کے پاس تو ختم ہو گیا, آپ نے تو بتانا نہیں ہے اب. ٹھیک ہے چلیں, آپ کا جواب تو غلط ہے. مائک دیں مجھے. چلیں میں ادھر آتا ہوں, تھوڑا سا آپ کے پاس آتا ہوں. چلیں بھائی, کیا جواب لگ رہا ہے آپ کو؟ سوچ رہے ہیں بھی کون سا جواب ہوگا, جلدی بتائیں. جی نہیں پتا؟ پتا کسی کو بھی نہیں ہے, پھر بھی گردن ہلا رہے ہیں کہ غلط ہے. پتا ہے آپ کو؟ بتائیں. صحیح. صحیح ہے, یہ کہہ رہے صحیح ہے, مگر ان کا جواب تو غلط ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح شوال شریف میں فرمایا تھا. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے, آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام تھا جی صحیح جواب میں نے آپ کو بتایا نا, شوال شریف. آئیے میں لگا بھی دیتا ہوں یہ شوال شریف. ٹھیک ہے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام تھا کیلنڈر ایکٹیویٹی. یہاں پر کچھ بچے آئے اور یہاں پر انہوں نے آ کے ایکٹیویٹی کی, ایکٹیویٹی میں شامل ہوئے, مختلف سوالات کے جوابات دیے. اب بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالس کی جانب. جی کال پلے کریں. میرا نام عائشہ ہے, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. میں آج گانے لگاؤں گی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا, سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا, سب سے آخری نبی, یہ نبی ہے عقیدہ رضا, سب سے آخری نبی, نالا ہے اتار کا, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. آئیے ہم نعرے کچھ مل کے لگاتے ہیں, یہاں پر بچے ایکٹیو ہو جائیں بھائی. ٹھیک ہے مائک لے لیجیے, آپ کا ہے نا. چلے آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. میں بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ, سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا, سب سے آخری نبی, شاہ گھر دو سرا, ہے حبیب کبریا, سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا, سب سے آخری نبی, آسیوں کا آسرا, سب سے آخری نبی, اعتقاد فاطمہ, سب سے آخری نبی, ہے یقین عائشہ, سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا, سب سے آخری نبی, عقیدہ غوث پاک کا, سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا, سب سے آخری نبی, ہے عقیدہ اے رضا, سب سے آخری نبی, نعرہ ہے عطار کا, سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہوگا کیا اس سیگمنٹ میں, آئیے باکسز کے پاس چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ہیں 7 باکسز, یہاں پر آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں. ہر باکس کے اندر ایک کیٹیگری موجود ہے اور ہر کیٹیگری کے متعلق یہاں پر میرے پاس 2 سوال ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ 7 کیٹیگریز ہیں. اب اس میں ایک باکس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہوتا ہے, کوشش کریں 1 یا 2 میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ 1 میں ہوگا 2 میں ہوگا, 1 یا 2 میں ہوگا. ٹھیک ہے, یا تو اس میں 12 سوالات ہوں گے یا اس میں 10 سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ممکن ہے کہ دونوں ٹیموں کی 5 بار باری ہے, یا ہو سکتا ہے 6 بار باری ہے. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں, چھوٹے بچے سے شروع کرتے ہیں. آپ کے چلیں, مائک دیں ان کو, مائک میں مجھے دے دیں, بلکہ مائک مجھے سیدھا ہاتھ سے. جی آپ آ جائیں بھائی. جی کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 1. نمبر 1 کھول دوں. نمبر 1 میں ہے نبی علیہ السلام. او بھائی میں نکالوں گا نا, اوپر کیوں جا رہا ہو. چلیں, نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ہاں ادھر تو آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو اس کا کیا نام ہو گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف واپس آئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس کا نام کیا ہو گیا؟
مدینے کا نام کیا ہے؟ مدینہ. مدینہ. مدینہ نام ہے. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ ہو گیا. جواب درست ہے، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. چھوٹے سے بچے آئے، انہوں نے خود نہیں جواب بتایا، اپنی جگہ پر جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، ویل ڈن. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی، آپ کی ٹیم سے بھی چھوٹے بچے بلا لیتے ہیں، ان کو بھیجیں نا، ان کو آ جائیں بھائی. چلیں چھوٹے چھوٹے بچے پہلے آ جائیں، پھر بعد میں کریں گے بڑوں کا حساب کتاب. جی کون سا باکس؟ 5. نمبر 5. یہ نیچے ہی ہے، کھولیں، خود کھولیں، چلا جائے. کھل گیا. نمبر 5 میں ہے جنت. جنت کے بارے میں سے سوال ہے. چلیں سوال کیا ہے؟ جنت میں زیادہ تر کون لوگ ہوں گے؟ او بھائی مشکل سوال آ گیا ہے. تو جنت میں زیادہ تر کون لوگ ہوں گے؟ چلیں بھیا سے پوچھ کے آ جاؤ، جاؤ جلدی بھیا سے پوچھ کے آ جاؤ. ادھر بتائیں جی، کون لوگ ہوں گے کہ زیادہ؟ غریب. غریب لوگ زیادہ ہوں گے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے. آپ اپنی جگہ پر جائیں. اب آئیں بھائی بڑے، کون آ رہا ہے؟ آ جائیں جناب آپ. چلیں جی، بلکہ آپ تو ہر سیگمنٹ میں آ رہے ہو، آپ اپنی جگہ پہ جاؤ بھائی. آؤ بھائی، یہ آپ ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ محمد یوسف. یوسف بھائی کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ 4. نمبر 4 کھولیں گے. چلیں میں کھولتا ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے بھائی. نمبر 4 پہ ہے حدیث. حدیث پاک کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. سوال یہ بتائیے کہ مسلمانوں سے اچھا گمان رکھنے کو حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا ہے؟ مسلمانوں سے اچھا گمان رکھنے کو حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا ہے؟ آپ بتائیں گے، مائک لیں. جی سوال تو آسان ہے، سوچیں، دماغ لگائیں، آسان سوال ہے. ہاں تھوڑا سا اور تیز بولیں، یہاں تک آواز آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے. جی نہیں پتا، دیکھ لیں. چلیں اپنی جگہ پر جائیں گے. ویل ڈن، کوشش اچھی کی ماشاءاللہ. مسلمانوں سے اچھا گمان رکھنے کو حدیث پاک میں عبادت فرمایا گیا ہے. اسلامی بھائی جی، عبادت فرمایا گیا کہ پیارے بچوں اور قسمتی سے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا گمان بہترین عبادت ہے. اچھا گمان کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے. جواب ان کا درست، وہ جواب تو نہیں دے پائے، وہ جواب تو نہیں دے پائے. اللہ اکبر. ابھی موقع ہے آپ کے پاس آگے بڑھنے کا. کون آئے گا بھائی؟ ان کو بھیجنا، آپ آ جائیں بھائی. جی نمبر 5. نمبر 5. نمبر 5 میں ہے جنت. جنت کے بارے میں سوال ہے. سوال یہ ہے، بتائیے کہ غریب مسلمان امیر مسلمانوں سے کتنے سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے؟ کتنے سال پہلے؟ ہاؤ مچ ٹائم؟ آسان سوال ہے یار، 3-4 بار تو آپ نے سنا ہے. بتائیں بھائی. 5. 5 نہیں ہے، کچھ پلس ہے، آپ کچھ بھول رہے ہو. 5 تو ہے، 5 کے آگے کچھ ہے. جلدی 0، پھر اس کے بعد 50 آگے. جلدی 50 تو آپ نے بتا دیا، پھر آگے ایک اور. کتنے ہو گئے بھائی کو بتا؟ 500. کتنے ہو گئے؟ 500. 500. جی انہوں نے جواب دیا 500 سال پہلے غریب مسلمان جو ہیں وہ امیر مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ویل ڈن، اچھی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر آ کے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ آئے پوائنٹ لے کے جائے، ٹھیک ہے. اب وہ ہنٹ نہیں کر سکتا تھا، اس میں ہنٹ ہی نہیں تھی کچھ. آ جائیں بھائی. انہوں نے کچھ نہ کچھ خود تو گیس کیا، وہ بھی کچھ گیس کرتے تو ہو سکتا ہے ہنٹ نکل آتی. جی بھائی چلیں ادھر آئیں. کون سا وقت سلانے چاہیں گے؟ نمبر 6. جی ایک منٹ والا کھول دیا. نمبر 6 میں ہے کوشش کریں. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے، کوشش کریں جناب، ایک اور موقع ہے آپ کے پاس آگے بڑھنے کا. جی کون آئے گا؟ آ جائیے. جی 1. نمبر 1. نمبر 1 میں ہے نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے. سوال یہ کہ کس نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر کی حکومت عطا فرمائی؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے مصر کی حکومت عطا فرمائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت، جلدی بتائیں واپسی. یوسف علیہ السلام. سوچ رہے ہیں؟
ادھر 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 سے واسطہ ختم ہے بیٹا, کنیکشن کٹا ہوا ہے, کٹ. جی جلدی. 5 فیصلہ کر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام بولا ہے. آپ کون سے جواب پہ دیں؟ کیا جواب دیا تھا آپ نے پہلے؟ واپسی دیں جواب. حضرت ابو بکر صدیق. نبی کا نام پوچھے, صحابی نہیں ہے وہ, نبی ہیں. آپ نے ایک نام ابھی لیا تھا, کون سا نام لیا تھا؟ حضرت عمر فاروق. وہ نبی نہیں ہے, صحابی ہیں بھائی. جلدی, آپ کے پاس موقع ہے. چلے 5 اسے کہتے ہیں صحیح جواب دے کے واپسی غلط پہ آ جانا. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. آپ سے ہوئی ہے غلطی, آپ جواب نہیں دے پائے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ جواب تھا, آپ سے غلطی ہو گئی. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ آج کا سوال یہ تھا کہ علم کا شہر کون ہے؟ علم کا شہر کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ علم کا شہر ہے. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اور علم دین کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرس مدنی چینل دیکھتے رہیے. آج کے مقابلے میں ٹیم بی جو تھی وہ مقابلے کی ونر رہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا